الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ علم اخلاق کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس میں آپ کی خدمت میں کچھ مقدماتی گفتگو پیش کی گئی، جس میں اخلاق کا تعلق، ملکات کسے کہتے ہیں، اس کا ایک اجمالی تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاہب مختلف پائے جاتے ہیں علم اخلاق میں، اس کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا تھا۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ آداب اور اخلاق میں کیا فرق ہے، کہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے المیزان فی تفسیر القرآن میں اخلاق اور آداب میں فرق قرار دیا ہے۔ اخلاق کا تعلق انسانی روح اور نفس کے ساتھ ہے، اور آداب کا تعلق انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے انداز عمل کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ آداب بھی اس طور پہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کے باطن میں، انسان کے باطن میں کیا موجود ہے۔ اخلاق در حقیقت ارواح و نفوس کی نشوونما اور اس کے کمال سے عبارت ہیں۔ اس نشوونما کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی روح میں یا نفس میں رشد اور نشوونما نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اخلاق سیئہ کی طرف مائل ہے، کوئی نہ کوئی صورت اس نے اختیار کی ہے۔ اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو اخلاق سیئہ ہیں، اس نے برائی کو یعنی وجود دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہم ایک تذکرے کے عنوان سے اور اس میں سے بعض باتوں کو انشاءاللہ تعالی اپنی رہنمائی کے لیے اس سے کچھ کلمات اٹھائیں گے، اور وہ کتاب جامع السعادات ہے، ملا محمد مہدی ناراقی، متوفی 1209 ہجری، اور بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، اور واقعاً اس کتاب کے پڑھانے کا حق فقط ان علماء کو حاصل ہے کہ جو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کے اوپر موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھانے کی نیت سے تذکرہ نہیں کر رہے، لیکن اس کتاب میں جو مطالب اور معارف ہیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے انشاءاللہ تعالی رہنمائی حاصل کریں گے۔ وإلا یہ کتاب حوزہ جات علمیہ میں بعض بزرگ اساتذہ انہی کے پاس، انہی کے محضر میں حاضر ہو کے انسان اس کو اگر پڑھے تو تب ہی اس سے خاطر خواہ استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنے دروس میں جہاں سے مواد عمومی طور پہ لیں گے، وہ عمومی طور پہ مواد اسی کتاب جامع السعادات سے لیا گیا ہے، کہ جس کی طرف ہمارے بزرگ علماء نے تکراراً نشاندہی کی ہے کہ طلاب اس کو خود سے مطالعہ بھی کریں اور کسی استاد کے پاس پڑھیں بھی، اور اس کی باتوں پہ جو ادھر درج ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ مقدمے میں جو مؤلف ہیں ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ابھی ان کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرنا مقصود نہیں، معروف فقیہ بزرگوار ہیں اور بامعروف علمی شخصیت ہیں، ایران سے تعلق ہے، کہ ناراق معروف علاقہ ہے، اسی سے یہ ناراقی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے جامع السعادات جب لکھی تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، کہ وہ کتاب کیونکہ اپنے دور کی یہ ایک جامع کتاب بھی تھی اور ایک ابتکاری کتاب بھی شمار ہوتی تھی۔ انہوں نے فلاسفہ یونان اور ان کی لکھی ہوئی تمام اخلاق کے موضوع پہ کتابیں، اس کا عقلی طور پہ بھی انہوں نے اس کو معلومات حاصل کی، فقیہ بزرگوار بھی تھے، اس لیے آیات و روایات پہ بھی انہیں دسترس حاصل تھی، اور اخلاق عملی میں بھی وارد تھے، اس لیے عملی طور پہ اخلاق کے مراتب بھی انہوں نے طے کیے، کیونکہ بعض اوقات انسان اخلاقی معلومات بہت ساری اکٹھی کر لیتا ہے لیکن اس کو اخلاقی پیچھے کسی قسم کی عملی اس کو ترقی حاصل نہیں ہوتی، یا عملی میدان میں وہ وارد نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ علماء میں یہ روش رائج رہی ہے کہ وہ اخلاق کے میدان میں صرف اخلاق کی تعلیم اور اخلاقی مسائل کو کے پڑھنے کو وہ کافی نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق
عقل عملی سے بنتا ہے، یعنی ایسی معلومات کا یہ مجموعہ ہے کہ جس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اگر عمل میں نہ لایا جائے تو یہ کمال نہیں بنے گا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اس کتاب کو لکھ لیا تو انہیں کہا گیا یہ نجف اشرف میں، کربلا نجف اشرف زیارات کی غرض سے تشریف لے گئے۔ معروف شخصیت تھی، قداور شخصیت تھی، بزرگ علماء نے ان کا استقبال کیا۔ تو اس وقت کی جو سب سے معروف اور شہرت یافتہ شخصیت تھی، ان کے پاس ان کو یہ تشریف لے گئے ملاقات اور زیارت کی غرض سے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، ایسا ہوتا ہے نا کسی بندے کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا۔ انہوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جیسے کوئی عام سا بندہ سوال جواب کرنے آ گیا، نہ کوئی پروٹوکول دیا، نہ اپنی جگہ سے اٹھے سائڈ پہ بیٹھ گئے، بڑے حیران پریشان ہوئے، اور اجنبیوں جیسا سلوک۔ تو اندر ہی اندر اب سوچا بھی، تو بہرحال وہ جب جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھے، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو تب ان سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملے اور کہا کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے آپ کو آزمایا کہ جس میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اور اسے عملی طور پہ ان امراض سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے غضب ہے، حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، ریاست طلبی ہے۔ یہ بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے امراض ہیں، انسانوں کے نسلوں کو ان امراض نے تباہ کیا ہے، نسل در نسلیں، یعنی اکا دکا بھی نہیں، علماء در علماء، طلاب در طلاب، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہی عجب، خود پسندی، تکبر، حرص، ریاست طلبی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اسی اثناء میں ان چیزوں کا امتحان لیا، بعض ایسے امور انجام دیا آپ غضبناک ہوں، بعض ایسے امور انجام دیے جو آپ کے منصب کے مطابق نہیں تھے کہ ریاست طلب ہے یا نہیں ہے، بعض اس طرح سے امور انجام دیے کہ حسد ہے یا نہیں، بعض افراد کی بہت تعریفیں کی جبکہ ان سے وہ نیچے تھے اور ان کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں تھی، جس سے حاسدانہ مادہ انسانی وجود میں جنم لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ انہیں خوب شہوات کی طرف ابھارنے کے لیے بہترین غذاؤں یا بہترین چیزوں کو پیش کیا، یعنی ہم نے امتحان لیا ایک گویا کے، اور ہم نے یہ پایا کہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے، اور چونکہ آپ نے عمل کیا ہے اس وجہ سے ہماری نظر میں اس کتاب کی قیمت ہے۔ وَإِلَّا قرآن روایات سے اخلاقی نکات لکھ کے اس کی تشریح بیان کر دیں اور خود بندے نے عمل نہ کیا ہو تو وہ تو پہلے سے ہی موجود تھے معارف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے۔ لہذا اصل کمال ہی اخلاق میں یہ ہے کہ معلومات جان کے انسان ان سے عمل کا تعلق جوڑے۔ اگر انسان نے عمل کا تعلق ان سے قائم نہ کیا تو یہ خاطر خواہ انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ آئے ہم مقدمہ مؤلف پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کتاب طویل ہے اور اس کے معارف بھی عمیق ہیں، تو ہم اتنے کم سے کم لیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مقدمہ کتاب میں حمد باری تعالیٰ سے انہوں نے شروع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر درود انہوں نے بھیجا ہے، اور اس حصے کو ہم ترک کرتے ہیں کیونکہ اس کی اگر تشریح اور تفصیل بیان کی جائے، جیسا کہ علماء نے ذکر بھی کیے ان کلمات کی شروحات، تو بات طویل ہو جائے گی۔ حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اما بعد فیقول طالب السعادت الحقیقیہ، حقیقی سعادت کو طلب کرنے والا یعنی مہدی بن ابی ذر الناراقی، بصرہ اللہ بعیوب نفسہ، کہ اللہ نے اس کے اپنے نفس کی عیوب اس کے سامنے الحمدللہ رکھ دیے کہ تیرے نفس میں یہ عیوب ہیں، وجعل یومہ خیرا من امسہ، اور اس کا آج کا دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر اللہ نے قرار دیا۔ انہ لا ریب فی ان الغایۃ من وضع النوامیس والادیان، کہ بلا شک و شبہ جتنی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنے قلم اٹھائے گئے ہیں،
جتنے دین اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، شریعتیں نازل کی گئی ہیں، مذاہب آئے ہیں، وبعثت المصطفین من علماء الانسان ہے، اور عظیم ترین انسانوں میں چنے ہوئے جو انبیاء اور رسول اور ائمہ علیہ السلام و اولیاء آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ ان سب کا ہدف کیا تھا؟ ایک، اللہ نے کیوں انسان کو خلق کیا، کیوں اس دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد کیوں کتابیں نازل کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو ادھر اس دنیا میں بھیجا؟ ان سب کا ہدف کیا ہے وَسُوقُ النَّاسِ مِن مَرَاتِعِ الْبَهَائِمِ وَالشَّيَاطِينِ وَإِيصَالِهِمْ إِلَى رَوْضَاتِ الْعِلِّيِّينَ، تاکہ مواشی اور شیاطین کے چنگل سے انسانوں کو نکال کے لایا جائے، کھینچ کے نکالا جائے، اور علیین کے باغیچوں تک انہیں پہنچایا جائے۔ روضہ کہتے ہیں خوبصورت منظر جس کو دیکھ کے انسان کا دل خوشحال ہو جائے، اگرچہ اس کا ترجمہ باغیچہ نہیں بنتا، بلکہ ایسا خوشحال منظر جس کو دیکھ کے انسان اندر سے کھل اٹھے۔ تو علیین کے جو مراتب ہیں وہ سارے مراتب ایسے ہی ہیں، یہاں تک پہنچائیں۔ وَرَدْعِهِمْ عَنْ مَشَارِكَةِ أَسْرَاءِ ظِلِّ النَّاسُوتِ، ناسوت کی ذلتوں سے انہیں نکالا جائے اور اس سے کہ شریک ہونے سے منع کیا جائے، اور جب الطاغوت، اور اسی طرح سے طواغیت کے چنگل سے نکال کے اور ان کی ہمراہی سے نکال کے الی مجاورات سکان سقع الملکوت، ملکوت کی طرف انہیں لے کے جائے جہاں پہ اہل ملکوت رہتے ہیں۔ آگے اسی طریقے سے کلام ہے کہ ہم سارے کلام کی طرف ابھی نہیں آگے بڑھتے، اور اس سے ایک اہم نتیجہ لے لیتے ہیں۔ ابھی کتاب کے آغاز بھی تقسیم بھی نہیں شروع کی، مقدمے میں ہی ذکر کیا، اور اشارہ کرنا ہی مقصود ہے آپ کی خدمت میں بھی۔ آغاز میں انہوں نے ذکر کیا اللہ نے انسان کو خلق کیوں کیا۔ خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہدایت کے اسباب فراہم کیے، جیسے کتاب کا نزول ہے، انبیاء و رسول و اولیاء ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا اہتمام کیا؟ تو اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ادیان، انبیاء کی بعثت، کتابوں کا نزول، ہدایات، حق اور باطل کے مبارزے، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ وہ انسان کو بہائم اور شیاطین کی زندگی سے باہر لایا جائے اور علیین کی طرف انہیں راغب کیا جائے، یعنی انسانیت کا سفر انہیں طے کرایا جائے۔ اچھا، ادھر ایک مقدمہ، پوشیدہ مقدمہ ہے، اس کی طرف مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں تفصیلی تذکرہ بھی موجود ہے، اور اسی سے استنباط کر کے آپ کی خدمت میں، یعنی اسی سے استخراج اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں خلق ہوتا ہے تو تب مرتبہ حیوانی کے اوپر ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان گنت ہیں، اصلاً شمار نہیں کی جا سکتی۔ شمار تو تب ہوتا ہے ذہنوں میں سما سکے، ہمارے ذہن اپنے تمام تصورات اور خیالات کے باوجود بھی وہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ مخلوقات الہیہ وسیع تر ہیں۔ یہ جو مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی ہیں، ان کے مجموعے ہم بنا سکتے ہیں۔ مثلا ایک مجموعہ ہے احجار، پتھر، ایک مجموعہ ہے نبات و شجر، درخت اور جڑی بوٹیاں وغیرہ، ایک مجموعہ حیوانات، ایک مجموعہ ملائکہ، انہی میں سے ایک مجموعہ ہے انسان۔ ممکن ہے اور بھی مجموعے ہوں، جیسے ارواح ہیں یا بعض قروبین بھی کہا ہے، مختلف اس طرح سے۔ لیکن یہ جو مجموعے ہیں ان میں سے بعض مجموعے میں آپ دیکھیں گے جب وہ خلق ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ پتھر ہوں، لیکن وہ تحرک کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ وہی پودا بن جائے۔ جب وہ آیا اس دنیا میں تھا تو پتھر تھا یا مٹی تھا، لیکن اس کے بعد جو دوسری مرحلے میں داخل ہو گیا تو پھر شجر بن گیا۔ یہ کمال ہے اس کا، یہ کمال ہے۔ اور ایک چیز شجر تھی، شجر سے آئی تو ممکن ہے کہ وہ حیوانیت کے مرتبے کے اوپر آ جائے۔ صحیح، یہ ایک نوع کمالات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو وہ کس مرتبے کے اوپر تھا؟
حیوانیت کے، اس کو ہمارے علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جب خلق ہوا تو مویشی تھا، حیوان تھا، کیونکہ حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے کی فکر میں لگا رہے، اور جب وہ جاگے یا جب اس کا پیٹ بھر جائے تو کھیل کود کر کے اپنے کھانے کو ہضم کرے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ حیوان کی تعریف یہ بنتی ہے، اگر کسی انسان کی زندگی بس یہ 2-3 چیزوں کے درمیان میں رہے تو وہ 2-3 چیزوں کے درمیان میں رہنا اسے کیا کہلائے گا؟ حیوانی زندگی کہلائے گا۔ مثلا حیوانی زندگی کس سے تعبیر ہے؟ پہلی چیز پھر فقط پیٹ کی پوجا کرے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ وہ شخص بہائم میں سے ہے کہ جس کا ہم و غم کیا ہے؟ بطون، ہموہا یا ہمہم البطون، ان کا مقصد کیا ہے؟ فقط پیٹ بھرنا، اس کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ پیٹ سے منسلک کئی چیزیں ہیں۔ پیٹ بھرے گا تو جنسی شہوت جنم لیتی ہے، شہوات، پیٹ اور شہوتوں کا گہرا تعلق ہے۔ نیند اچھے طریقے سے تب آتی ہے جب پیٹ بھرا ہو، پیٹ بھرا نہ ہو تو نیند بھی صحیح طرح سے نہیں آتی، اس لیے پیٹ ایک کنائے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تمام شہوات سے۔ انسانی بدن کی جو شہوات ہیں وہ لذت کے عالم میں اس وقت آتی ہیں کہ جب شکم پر ہو، وإلا اس کے اندر وہ لذتوں کے آثار نہیں ابھرتے۔ بس حیوان کے لیے پہلی صفت وہ ہے کہ پیٹ اس کا، وہ پیٹ بھرنے کی ہی فکر میں لگا رہے۔ کماتا کیوں ہے؟ پیٹ بھر سکے۔ فلاں کام کیوں کرتا ہے؟ پیٹ بھر سکے۔ آج کل تو جاگنگ کا نیا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ یار بیماریاں نہ لگے، شوگر ہو جائے گی تو کھائے گا کہاں سے؟ شوگر سے بچے، کیوں شوگر سے بچے؟ تاکہ کھا سکے۔ وہ زندہ کیوں ہے؟ تاکہ کھا سکے۔ بس ایک مسئلہ ہمارے لیے آ گیا، پیٹ۔ حیوان وہ ہوتا ہے جو صرف پیٹ پوجا کی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اسی کی پرواہ کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سیر و تفریح، کھیل کود۔ اس کی زندگی کمانے کے پیش نظر یا زندگی میں ہر شے کمانے کے پیش نظر ہے کیا؟ کھیل کود ہے۔ یہ حیوان ہے۔ حیوان آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب چرند پرند اٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھیں گے، نہ کوئی عبادت کریں گے، نہ خدمت خلق کا سوچیں گے، نہ اپنی مسئولیت اور ذمہ دار، بلکہ کیا ہے؟ وہ کھیل کود کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ تیسری چیز، غافل ہوتے ہیں، غافلانہ زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کی مسئولیت کا احساس نہیں ہوتا، خود سے کوئی مسئولیت نہیں لیتے، غور و فکر کائنات پہ نہیں کرتے، لہذا غافل ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز جو انسان میں ہے، لڑائی جھگڑا، خوب ڈٹ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی جھگڑا کریں گے۔ ان چیزوں کے مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ بہائم، اور اسے شیاطین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بس یہاں پہ جو انہوں نے کہا سوق الناس من مراتع البہائم والشیاطین وایصالہم الی روضات العلیین، یعنی نکالیں کائنات بہائم اور مویشیوں سے، مویشیوں کی دنیا سے نکالیں، یعنی ان 4 چیزوں سے چھٹکارا اسے دلائیں۔ یہ جو 4-5 چیزیں حیوان بنا کے رکھتی ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کروائیں۔ اب آپ آئیں دیکھیں، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کا پیٹ بھر جائے تو ہنستا مسکراتا ہے یا آرام سے سوتا ہے، اور اگر پیٹ اس کا نہ بھرا ہو تو خوب چیختا چلاتا ہے، تھوڑا سا بڑھ جائے، پل بڑھ جائے تو اب وہ جب چلنے پھرنے لگا ہے تو اتنی نادانیاں تو کوئی حیوان کا بچہ بھی نہیں کرتا جتنا انسان کا بچہ اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس چیز کم ہو جائے اور کوئی آ کے اس سے لے لے تو جلد بےتاب ہو جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے یہ تو ختم میرے ہاتھ سے۔ اور اگر اس کے پاس چیز آ جائے اور وہی چیز اس کی محبوب چیز ہو تو اس کی مزید حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ اور میرے پاس آ جائے۔ مثلا کھانا اس نے ایک ہے تو 10 چیزیں اکٹھی کر لے گا۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں حیوانوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حیوانی اس لیے ہمارے علماء آئے اور انہوں نے کہا جب انسان پیدا ہوا، انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ حیوان۔ کیونکہ حیوان کے اندر اگر عقل ڈال دے انسان اور حیوان میں فرق ہی نہ رہے، حیوان شہوات کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ بچے کو دیکھ لیں،
اسے آپ عقلی باتیں بتائیں وہ بور ہو جائے گا، تھک جائے گا، ممکن ہے صحت بھی خراب ہونے لگ جائے۔ اس کے لیے کیا ہے، کھیل کود کا سامان پیدا کریں، صبح سے رات تک کھلاتے پلاتے رہیں اور کھیل کود کا موقع فراہم کریں، وہ خوش رہے گا۔ حیوان کے لیے بھی ایسا ہی ہے، آپ اسے کھلائیں پلائیں اور آزاد طور پہ چراگاہ میں چھوڑ دیں، وہ کھیلے گا، کودے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا اور اسی طرح زندگی بسر کرنا چاہے گا۔ واضح بات۔ بس ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی اگر زندگی کے اوپر، کیونکہ 7 سال کے بعد تربیت کا ایام ہے، بالخصوص 7 سال سے پہلے دیکھیں تو انسان کی زندگی میں جو غالب رنگ ہے، غالب رنگ وہ حیوانیت کا ہی ہے، اور ساری اس کی عادات، اطوار، طور طریقے، رجحانات وہ وہی ہیں جو ایک حیوان کے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں تجرباتی طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں خلق ہوتا ہے، انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن حیوانیت کے مرتبے کے اوپر خلق ہوا ہے۔ اب اس کو تعلیم کی ضرورت ہے اور تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم یعنی وہ کس طرح سے حیوانی دنیا سے نکلے، کس طرح سے ثابت کرے کہ اس کا تعلق مجموعہ انسان سے ہے، انسانوں کے مجموعے سے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ایک بڑا مجموعہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اس کو اس نے اب ثابت کرنا ہے۔ لہذا اس جگہ پہ اسے تعلیم کی ضرورت ہے، معلومات کی ضرورت ہے۔ وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے، سنتا ہے، لیتا ہے، بات چیت لیتا ہے، خیر شر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، نفع نقصان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، معلومات سمیٹتا ہے۔ انہی معلومات کو سمیٹتے سمیٹتے اسے تربیت کا موقع بھی ملنا چاہیے، تاکہ وہ عملی طور پہ، یعنی اس کے پاس مثلا اگر آپ بچے کو چاہیں کہ بغیر اجازت کسی کے نہیں تمہیں مال اٹھانا چاہیے، چاہے تمہیں اس کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک بچہ ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، وہ تو فوراً ہاتھ اٹھا لے گا، ٹھیک ہے۔ 7 سال سے پہلے تو تربیت کا ایام نہیں، 7 سال کے بعد والدین پہلے اسے بتائیں گے، اسے سمجھائیں گے، اسے معلومات دیں گے، آداب کی تعلیم دیں گے، پھر بھی نہیں مانتا اور وہی خطا کرتا ہے، پوچھے بغیر اٹھا لیتا ہے چیز کسی کی، تو وہاں پہ سرزنش کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، پھر بھی نہیں مارتا، تھوڑا سا اس کے اوپر ماریں گے اسے، ایسا نہیں کہ اس کی جلد لال ہو جائے، لیکن تنبیہ کے لیے جو ایک مار بنتی ہے، ایک حد تک مار، وہ اس کو، تاکہ اس کے وجود پہ ضرب ہلکی سی پڑے اور اس کے نفس کے اندر احساس ندامت و پشیمانی اجاگر ہو۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ ڈانٹ بھی خوب پڑتی ہے اور مار کے بھی چانسز ہیں، تو بچہ والدین کے سامنے تو نہیں اٹھائے گا، لیکن آیا یہ اس کے نفس کے اندر کمال جنم لیا یا نہیں لیا؟ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، یعنی ایسے مواقع دیں کہ جہاں پہ وہ اپنے نفس کا امتحان کر سکے، موقع تنہائی میں دیں۔ اب دیکھیں اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اٹھا لیا ہے تو ایسا ماحول بنائے کہ وہ پشیمانی کا احساس کرے اپنے وجود میں، کیونکہ غلط کام پہ جس کو پشیمانی کا احساس نہیں ہوتا اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو رکھا ہے اصلاح کے لیے، جسے پشیمانی کا احساس ہو جاتا ہے، اس میں اصلاح کے چانسز موجود ہیں۔ لہذا وہ میت انسان کہلاتا ہے، وہ تو حیوان بھی نہیں کہلاتا، میت کہلاتا ہے جس میں پشیمانی کا احساس بھی مر جائے۔ حیوان تو وہ کہلاتا ہے کہ جس میں حیوانی خصلتیں انسان بننے کی صلاحیت ہے، یہ تو مردہ ہو گئے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ تو زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکتے، یعنی مردے والی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ گونگے بہرے، اندھے گونگے بہرے ہو گئے۔ تو میت جو ہے یہ خطرناک ترین مرحلہ آ جاتا ہے۔ آپ اس کو تربیت کے موقع فراہم کرتے رہیں اور ادھر سے تعلیم بھی اسے دیتے رہے، سرزنش بھی کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا اس کے پاس چیز موجود ہے، وہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تربیت کا اثر لیتے ہوئے اس نے کمال پیدا کر لیا۔ آپ کا اس ماحول کو فراہم کرنا یہ تربیت کرنا کہلائے گا۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے وہ غلط کام رکوا لیا تو یہ تو اس کے اپنے اختیار میں ہے، زبردستی اس سے آپ رکوائیں گے یہ تو کمال نہ ہوا۔ اور اگر اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ اختیار ہی نہ رکھتا ہو، یہ بھی کمال نہیں ہے۔ تربیت کسے کہیں گے کہ آپ نے اسے ایسا میدان فراہم کیا ہے جس میں وہ اپنے
اختیار اور ارادے کے بل بوتے پہ ایک عمل کو انجام دیں، میدان عمل کا نام تربیت ہے۔ اس تربیت میں پتہ لگ جائے گا، اور یہاں سے انسانوں کی تقسیم آتی ہے، خیر ہے یا شر ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ اس کی طرف ان کا یہاں پہ اشارہ تھا کہ اس بہائم کی دنیا سے نکالیں۔ انسانوں کے قد بڑے ہو جاتے ہیں، کہنے کو شہوات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور عقل کی نورانیت بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن انسان جب تنہائی میں اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو 4 سال کے بچے کے عالم میں تھا وہ ابھی 40 سال کا ہو گیا، ویسا ہی ہے۔ تھوڑی ناگواری ہو تو چیخ چلا پڑتا ہے، تھوڑی مشقت آئے تو نا امید ہونے لگ جاتا ہے، شہوات کی طرف بہترین رغبتیں ہیں، عقل اور پڑھائی کی طرف کوئی اس کا رجحان نہیں ہے، لہٰذا بعض اوقات انسان اندر سے وہی 4 سال کا ہوتا ہے، اس نے اپنے اخلاق حسنہ کی تربیت نہیں کی۔ ادھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا؟ کیوں کا جواب اس لیے بنایا کہ انسان مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت پہ قدم رکھ لے، یہ کام انفرادی طور پہ انجام دے یا اجتماعی طور پہ؟ اجتماعی طور پہ انجام دے۔ انفرادی طور پہ تو کوئی کمال نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں انسان کو خلق کیا ہے۔ اگر وہ سب معاشرے سے جان چھڑا کے پہاڑوں میں غائب ہو کے ایک عمل انجام دے تو یہ تو اس نے کوئی نیکی نہیں کی، گناہ کیا۔ جو وظائف، جو حقوق اس کے کندھوں کے اوپر عائد ہوتے تھے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے جو وظائف عائد ہوتے تھے، اس نے سب وظائف سے کنارہ کش ہوا اور اپنے آپ کو وظائف کی دنیا سے ہٹا لیا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان جس معاشرے میں خلق ہوا ہے اسی معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے وہ ایک کمال کو پیدا کرے۔ بس دنیا میں آنے کا اصل ہدف کیا ہے؟ مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت میں قدم رکھنا۔ لیکن یہ مرحلہ انسانیت میں قدم رکھنا انفرادی طور پر ہے؟ نہیں، کیونکہ انسان معاشرے سے جڑا ہوا ہے اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے معاشرے کے ہمراہ یہ انجام پانا چاہیے، معاشرے کے ہمراہ یہ انجام پانا چاہیے۔ اگر انسان کی زندگی اس دنیا میں ایسے گزرے کہ وہ مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت کی طرف نہ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہدف خلقت کو کھو بیٹھا، اور یہ احادیث میں اور روایات میں یہ بھرے ہوئے ہیں مضامین۔ مثلا نہج البلاغہ میں جب عثمان بن حنیف وہ بصرہ کے والی تھے اور انہوں نے ایک ایسے مجمع میں شرکت کی، ان کی دعوت کی، کیونکہ والی تھے، اور بڑے برے طریقے سے جب ام المومنین حضرت عائشہ بصرہ میں داخل ہوئیں اور قبضہ کیا تو بہت بدترین طریقے سے انہیں باہر نکالا، داڑھی کے بال نوچ لیے گئے، تشدد کیا، زخمی کیا، اور اس طرح سے انہوں نے ان کو باہر نکالا، اور صحابیت کا شرف بھی بعض کے مطابق انہیں حاصل ہے۔ اور جلیل القدر امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، جب وہ گورنر بنے، حاکم بنے ہیں بصرہ جیسے ایک اہم اور قیمتی علاقے کے، تو ادھر کے اشراف زادے اور امیروں نے، امیر کبیر طبقے نے ان کی دعوت کی، جیسے ہوتا ہے تعلقات بنانے کے لیے دعوت کریں۔ آج کل تو منصبدار ہونا ضروری نہیں ہے، پولیس کانسٹیبل ہو، اس سے بھی کام پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کی بھی دعوتیں کرتے ہیں کہ کل کو یہ جیل سے آزاد کرائے گا، آئی جی کی تو ممکنہ نہ چلے۔ بہرحال لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تعلقات بڑھانے کے لیے وہ دعوتوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو ادھر کے امراء نے ان کی اس وزارت کی مبارکباد یا کسی اور ہدف کے تحت دعوت کی، یہ بھی دعوت میں تشریف لے گئے۔ دعوت کے اندر فقط امراء موجود تھے، کوئی غریب موجود نہیں تھا۔ جیسے بالعموم امیروں کی دعوت میں غریب ویٹر نظر آ سکتا ہے، تقسیم کرنے والا، لیکن با معزز اور با عزت مہمان کی صورت میں کوئی غریب مدعو نہیں ہوتا۔ عثمان بن حنیف بھی اب چلے گئے تو رنگا رنگ بہترین کھانے بھی تھے، اور کھانے سامنے ہوں اور والی موجود ہو، عزت احترام بھی موجود ہو تو انسان استفادہ کرتا ہے۔ انہوں نے بھی ان رنگا رنگ کھانوں سے استفادہ کیا،
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوسوں کا بڑا ایک بہترین جال بچھایا ہوا تھا، بہت بہترین۔ اور جناب مالک اشتر کو جب خط لکھا تو اس میں بھی یہ کہا کہ ہر اپنے حکومتی عہدیدار کے پیچھے جاسوس لگا دو۔ یہ صرف خود حکمت عملی نہیں، دیگران کو بھی اس حکمت عملی کے اوپر ابھارتے تھے کہ جاسوس مقرر کر دو کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، کیا کرتا ہے۔ بہرحال اطلاع مل گئی کہ ایسی دعوت انہوں نے لیا، ادھر انہوں نے مکتوب لکھا، اس لیے یہ مکتوبات میں حصہ شامل ہے، خطبات میں تھے۔ اور مکتوب میں لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے علاقے والوں نے دعوت پہ بلایا اور تم بھی ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے، اور رنگ رنگ کھانے تمہارے سامنے سجائے گئے اور تم بھی بھر بھر کے اس کے ڈول کھینچ رہے تھے، تو ایک ذرہ برابر تم نے احساس نہیں کیا۔ اور یعنی اس میں پھر فرماتے ہیں کہ اور اس محفل میں کوئی غریب بھی نہیں تھا۔ کہا کہ تم نے اپنے امام کا ذرہ برابر نہیں سوچا۔ یہ ٹھیک ہے تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم زہد اور تقویٰ میں تو اتنی میری رعایت کی ہوتی کہ تم مجھ سے مشابہ نظر آؤ۔ کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ تو یہ بہرحال آگے خط طویل، مکتوب طویل ہے۔ اسی مکتوب میں یہ والی بات کی، ہدف زندگی، کیونکہ مؤلف آپ دیکھ رہے ہیں آغاز میں اخلاق کی قیمت کو بتا رہے ہیں کہ اخلاق علمی و عملی ہر دو لحاظ سے بہت باقیمت ہے۔ عقائد اور فروع کا نچوڑ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے؟ اخلاق میں۔ عقائد پڑھ لے، فروع بھی پڑھ لے، عمل بھی کر لیا، اخلاق نہیں ہے تو پھر کیا کیا؟ پیدا تو اخلاق کے لیے ہوا تھا، پیدا تو ہوا تھا حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت میں قدم رکھے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ایام گزارے اور مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت میں قدم نہ رکھ رہا ہو تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اسی مکتوب میں انہوں نے اختتامی حصے میں اس مکتوب کے فرمایا کہ جس طرح سے مویشی اپنے آس پاس کا چارہ کھا کے جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سیدھا اپنے باڑے میں گھس جاتے ہیں اور اپنا سینہ زمین سے ٹکا کے لمبی نیند سو جاتے ہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب کی بھی ایسی زندگی ہو جائے کہ آس پاس کا کھانا کھائے اور کھانے کے بعد گھر جا کے آرام سے میٹھی نیند سو جائے تو اسی دن زندگی کا حق علی سے چھن جانا چاہیے اور موت میسر آ جانی چاہیے، بے نور ہو جانی چاہیے علی ابن ابی طالب کی آنکھیں، کہ ایک طویل زندگی کے دن گزارنے کے بعد پھر انہی مویشیوں اور بہائم کے طریق کے اوپر چل پڑے۔ یقیناً امام علی علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، یہ ان کے شیعہ کے لیے پیغام ہے، یہ امت کے افراد کے لیے پیغام ہے ان کا، کہ تم اپنی زندگی کے اتنے طویل دن گزارنے کے بعد ایک مویشی کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہو، اسے کبھی ترقی کا نام دے دیتے ہو، کبھی ماڈرنزم کا نام دیتے ہو، کبھی اپنے ہی شرف اور کمالات کا نام دے دیتے ہو۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کس کے چل رہے ہو؟ ایک بہیمہ کے پیچھے، ایک مویشی کے پیچھے چل رہے ہو۔ جو حرکات وہ انجام دیتا ہے اس سے مشابہ حرکات تم انجام دیتے ہو۔ بس کیا اس یہ دنیا میں آئے تھے اور آج یہی نعرہ لگاتے ہیں؟ جیسے آپ یہ نعرہ سنتے ہیں، اب تو خواتین کے لیے نام آ گیا کہ میری مرضی میرا جسم میری مرضی۔ یہ بہائم کا نعرہ ہے، حیوانات کا نعرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سدا نہیں قرار دیا، قرآن جیسے کہتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو سدات کے طور پہ ترک کر دیا ہے، چھوڑا ہے، بھیجا چھوڑ دیا ہے۔ ممکن ہے حیوانوں کے لیے اس طرح سے پھرنا حیوان کے مرحلے میں حیوان کے لیے مضر نہیں ہے، اسے تو خلق اس لیے کیا گیا ہے۔ انسان کا حیوان بننا غلط ہے کیونکہ انسان کو انسانیت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اب اگر دنیا اللہ نے کیوں بنائی؟ تاکہ حیوانیت سے انسانیت کے مرحلے پہ قدم اٹھائے۔ اگر وہ اس دنیا میں رہنے کے بعد مر جائے اور انسان نہ بنے پھر تو خسر الدنیا والآخرہ، کیونکہ جو دنیا میں حیوان رہا وہ آخرت میں تو انسان بن ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے جو دنیا میں حیوان رہا وہ آخرت میں انسان بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا میں انسان بننے کی کوششیں کرتا رہا اور لغزشیں اور خطائیں، بڑی بڑی خطائیں ہو گئیں، ہاں وہ ممکن ہے کہ خطاؤں میں
اس کا جبران کیا جا سکے۔ لیکن جو حیوان اس دنیا سے اٹھ گیا، یعنی کھایا کمایا، بیوی بچے پالے، گھر بار کے مسائل حل کیے، اور اسی سرکل میں اس کی دنیا سے اٹھ گیا اور چلا گیا، حیوان ہے وہ۔ اور یہ ایک متاسفانہ اور قابل افسوس چیز ہے۔ جانتے ہیں زندگی میں ایک بندے کو اس کی برائیوں کے سمیت یاد بھی کرتے تھے اور جانتے تھے کیا کیا برائیاں، اور پوری عمر اس نے حیوانیت میں گزار دی۔ اب مر جائے تو کسی کو فرشتے کی نظر میں آ رہا ہے، کبھی وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہے، اور انہوں نے اس کی عاقبت بھی ٹھیک کر دی۔ اور جب اس کی عاقبت ٹھیک ہو جاتی ہے تو جو اگلی نسل آتی ہے وہ بھی اسی کے مطابق چلتی ہے، کیونکہ ہاں یہی اعمال کیے تھے، اس وقت قبر میں بڑا اچھا رہا۔ اسے پوچھا کیسے آپ کو پتہ لگا اچھا رہا؟ خواب آیا تھا، وہ بڑے خوشحال ہیں۔ خواب میں انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، وہ گھر کے ان کے کمرے سے گزرا تو بڑی اچھی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یہ حیوانی زندگی بسر کر کے انسان نہیں قبر میں بن سکتا۔ جو اس دنیا میں تھا، جو لے گیا، جو کسب کیا، وہی سامنے دیکھے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اس قرآن کے وعدے سے جو بات بھی ٹکرائے اور جو فلسفہ بھی ٹکرائے وہ باطل ہے۔ قرآن حق ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، تیرے رب کی جانب سے حق آیا ہے۔ انسانی علوم جو اس جہان کے ہیں وہ اگلے جہانوں کی تمام خبریں نہیں پہنچا سکتے۔ وحی نے آ کے بتایا کہ اگلا جہان کیا ہے۔ قرآن تکراراً بار بار کہہ رہا ہے کہ وہی پائے گا بما کسبت، جو کسب کیا ہے اس سے۔ وہ رہین ہے اس کے، مرہون منت ہے اس کے جو کسب کیا ہے۔ اگر حیوان اس دنیا میں رہا تو انسان کیسے وہ اٹھایا جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بتائی کہ جتنے ادیان آئے وہ حیوانیت سے نکالنے کے لیے آئے۔ شریعت نازل کی حیوانیت سے نکال کے بندگی میں قدم رکھو، انسان بنو۔ یہاں پہ اگر انسان اس دنیا کے مزے لوٹ جائے، کھا پی جائے، سو کے اپنے وقت گزار دیے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انسان نہیں بنا تو انسان نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ یہ والا کام لا یتیسر ذالک، یہ عمل حیوانیت اور شیطنت اور بہائمیت سے نکل کے انسانیت میں قدم رکھنا، اعلیٰ علیین کا ہمسایہ بننا، اہل ملکوت کی طرف سفر کرنا، یہ عمل انجام نہیں پا سکتا الا بالتخلی عن ذمائم الاخلاق ورذائلها، جب تک اخلاقی رذائل اور ذمائم سے انسان نجات حاصل نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ سید گھرانے میں پیدا ہو جائے، عالم بننے کے لیے حوزہ علمیہ چلا جائے، وہاں پہ سال ہر سال درس پڑھے، سال ہر سال درس دیے، بڑی کتابیں لکھیں، بڑا اونچا مقام ہے، اجتہاد کی ڈگریاں بھی مل گئیں، تو اس سے انسان بن جائے گا۔ قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے، روایات بھی اس کی نفی کرتے ہیں، اور انسانی تجربات بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔ اگر امام علی علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے فقیہ وہ فتنہ گر اور شیطان کے راستوں پہ نکل سکتے ہیں تو آج کے دور میں یہ کیوں مشکل ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآن واضح آ کے کیا بتاتا ہے؟ ادھر آپ لفظ دیکھیں، لا یتیسر ذالک الا بالتخلی، خالی کرے پہلے آپ کو، کس سے خالی کرے؟ ذمائم الاخلاق و رذائلها۔ اگر ذمائم اور رذائل سے انسان نے اپنے آپ کو خالی نہیں کیا تو پھر تو وہ نہیں انسانیت کا سفر طے کر سکتا۔ یعنی اگر بیڑیاں پاؤں میں لگی ہوئی ہیں اور زمین سے چپکا بیٹھا ہوا ہے تو جب تک بیڑیاں نہیں کھولے گا تب تک اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ ہزار اوپر آنکھوں کے سامنے آیات بھی پڑھے، روایتیں بھی پڑھے، مراسم بھی انجام دیتا رہے، لیکن اگر رذائل اخلاق اس کے وجود سے خالی، اس کا نفس خالی نہیں ہوتا ان ضمائم اور رذائل اخلاق سے، پھر تو انسانیت کی طرف قدم نہیں ہے۔ اس لیے مجتہد بننا، عالم بننا، نمازی بننا، ان سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ قرآن کہاں پہ بیان فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، یا سورہ اعلیٰ میں کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح من تزکا،
جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے خالی کیا تاکہ نشوونما پائیں۔ تزکیہ تخلی اور تحلی کا نام تزکیہ ہے، خالی کرنے کے بعد آراستہ کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ بری صفات کو اپنے وجود سے خالی کر کے اچھی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ لہذا کیا قرآن کا قد افلح من علم، قد افلح من فقہ جس نے فقی بنا، قد افلح من فسر جس نے تفسیر کی، قد افلح من ذهب الى الحوضہ جو حوضہ چلا گیا وہ فلاح پا گیا، یا قد افلح من زکاہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، اور بعض بزرگان نے بھی یہ لکھا ہے کہ ویسے ہی تو باہر کے شیطان سے لڑتا رہتا ہے، کبھی اندر کے شیطان سے بھی لڑا ہے تو؟ کہاں پہ شیطان تلاش کرتا ہے؟ وہ تو بیٹھا ہی اندر تھا، کہاں اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، وہ تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، تیرے قلب کا تعلق اللہ سے ہے، کہاں باہر تلاش کرتے ہو؟ تم کون سے باہر علوم تلاش کرنا چاہتے ہو؟ وہ مخزن علوم تو تمہارے سینے میں اللہ نے قرار دیا ہے، لہذا کون سی باہر کی اڑانے اڑنا چاہتے ہو؟ اپنے نفس کی طرف توجہ کرو۔ وہ بیڑیاں باہر نہیں ہیں، علاقوں کی بیڑیاں نہیں ہیں، زمانے کا فاصلہ بیڑیاں نہیں ہیں، وہ بیڑیاں تمہارے نفس کے اندر ہی جو رذائل پیدا ہوئے ہیں وہ رذائل بیڑیاں ہیں۔ تم اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہو جبکہ نفس کے اندر کئی قید خانوں اور جیلوں میں بند ہو۔ جب تک ان قید خانوں اور جیلوں سے نہیں نکلیں گے تو یہ باہر کی زمین اپنی وسعتوں سمیت ہمیں تنگ ہی کرے گی، یہ بڑھا نہیں سکتی۔ نہ آسمانوں کی وسعتوں کی سیر کر سکتے ہیں اور نہ زمین کی وسعتیں ہمارے لیے مشکل حل کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندر بیڑیاں ہیں، ایک بیڑی نہیں ہے۔ اور اس مطلب کو علماء نے بار بار بیان کیا ہے۔ شیخ متحری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مولانا رومی سے، کیونکہ ان کی منظومہ باتیں ہیں اور اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہیں مولانا رومی کی، حکایات ہیں، داستانیں حکایات، ان میں سے بہت ساری حکایات داستانیں حقیقی نہیں ہیں لیکن پیغام رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں کہ کیونکہ مولانا رومی کا بڑا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، اصل تو کیونکہ ہم تو ایک کتاب کے ذیل میں یہ باتیں کر رہے ہیں، وَإِلَّا اصل انداز ہے عمل کی زبان۔ انسان ایک معاشرے کے اندر جائے اور عمل سے ان اخلاقیات حسنہ کو برپا کرے اور اخلاق رذائلہ سے بچ جائے، ادھر بچ کر دکھائے، معاشرہ متاثر ہونے لگ جاتا ہے۔ کونوا دعاتاً للناس بغیر السنتکم، امام رضا علیہ السلام سے روایات منقول ہیں کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ، لیکن زبان سے نہیں، عمل سے۔ تمہارے عمل کی جو زبان ہے تمہارے جسم کی زبان سے طاقتور ہے۔ جسم کی زبان وہ تو اثر اور تاثیر نہیں رکھتی، عمل کی بے زبان زبان جس کی زبان نہیں ہے اس کی سنو۔ یا نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن دیکھنے میں صامت ہے لیکن غور کرو تو بول رہا ہے۔ انسان کا عمل بولتا ہے، دیکھنے میں ساکت اور صامت ہے، خاموش ہے۔ اسی طرح مولانا روم انہوں نے اس طرح سے تذکرہ کیا ہے، شیخ متحری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں ہی ذکر کیے ہیں یہی واقعات۔ ایک قاضی تھا، اس قاضی کے جرائم بہت زیادہ تھے، اس قاضی کے جرائم تھے متعدد۔ ایک دفعہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس سے اسے بہت زیادہ رسوائی حاصل ہوئی، مثلا کسی خاتون کے ساتھ اس کا بھی کوئی سکینڈل چل گیا اور اب پتہ تھا کہ میں سالم نہیں رہوں گا، گھر پہ دھاوا بھول دیا جائے گا۔ اتنی میں لوگ اکٹھے بھی ہو گئے۔ اس نے اسے بتایا کہ دیکھو مجھے ایک صندوق میں بند کرنا، اور اس صندوق وہ کتابوں کا صندوق تھا، وہ بڑے طریقے سے اندر بیٹھ گیا اور اٹھانا اور جگہ بتائی، اس جگہ صندوق رکھ کے چلے جانا، چند افراد آئیں گے وہ مجھے آزاد کرا جائیں گے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اسے اٹھایا، لوگوں نے بھی کہا یہ پتہ نہیں کتابیں یا سامان لے کے جا رہا، اور قاضی کے انتظار میں رہے۔ قاضی اس مجمع سے باہر نکل گیا،
وہ جو اس کے تھے غلام ہوں سے لے کے گئے ایک بیابان میں انہوں نے ٹھہرا دیا، رکھا، اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے۔ ادھر سے ایک بندہ آیا اور اس نے اس صندوق کا دروازہ کھول کے اسے آزاد کر دیا۔ ادھر سے وہ پھر اپنا موضوع بدلتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں صندوق میں بند ہے، اور وہ صندوق بھی اس کا نفس کا صندوق ہے، اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، بعثت انبیاء اس لیے کی ہے کہ ان صندوقوں سے انسانیت کو آزاد کرایا جائے۔ لہذا انسان محتاج ہے آزادی میں، اس لیے تحلی سے پہلے تخلی کا مرحلہ رکھا۔ تحلی کیا؟ آراستہ کرو، تخلی کیا؟ خالی کرو۔ لہذا پہلے خالی کرنے پہ توجہ رکھیں، اس کے بعد تحلی اور آراستہ کا آتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہ بتخلی عن ذمائم الاخلاق ورذائلها وتحلی بشرائف الصفات وفضائلها، کہ جب یہ تخلی کا مرحلہ طے ہو جائے تو اس کے بعد جو شریف اور بلند صفات اور فضائل صفات ہیں، جو فضیلت ہے، جو کمال ہے، جو بالا تر صفات ہیں، ان سے آراستہ ہو جاؤ، اس کو انجام دو۔ سوال یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا، خلق اللہ نے اس دنیا میں کیا، مدت ایک رکھ دی، اور ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جن کے ذریعے سے انسان زیادہ مواقع رکھے کہ انسانیت تک آ جائے۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں، گمراہی کے زیادہ مواقع ہیں یا ہدایت کے؟ آپ گننا شروع کریں، زیادہ موارد کس چیز کے؟ گمراہی کے یا ہدایت کے؟ یعنی انسان بننے کے زیادہ سازگاری موجود ہے یا حیوان بننے کی؟ آپ اگر غور کریں 90% انسان بننے کے سازگار مواقع ہیں اس دنیا میں۔ یہ بھی میری تعبیر ہے اپنی، وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے یہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں انسان بننے کے لیے خلق کیا اور انسان بننے کے موارد اور سازگاری اور فضا نہ رکھی ہو؟ حیوان بننے کے لیے کتنی چیزیں تھیں؟ حیوان بنا کے بھیجا، 2 چیزیں حیوان بناتی ہیں، شہوات اور غضب۔ انسان بنانے کے لیے عقل رکھی، ضمیر رکھا، وجدان رکھا، قدرت کم اللہ نے انسان کی کر دی، فقر کبھی رکھ دیا، کبھی ضرورت پوری کر دی، کبھی مرض رکھ دیا، کبھی صحت دے دی۔ یہ تو ایک طرف ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، یہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پھر رسولوں کو بھیجا، پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اوصیاء اور اولیاء کو بھیجا۔ آپ دیکھیں کس قدر چیزیں ہیں۔ پھر انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر رکھ دیا، اور شر میں مبتلا کر کے اپنی نشانیاں ظاہر کی، اور وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو پکارتا رہا، اور پکار کے خیر میں آ گیا اور نعمت میں آیا، اور پھر شر کی طرف چلا گیا، یعنی اللہ کا انکار کرنے لگ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں بہکانے والی چیزیں کتنی ہیں؟ شہوت اور غضب۔ اور سیدھی راہ پہ لانے والی چیزیں کتنی ہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ زحمت سے زیادہ ملتی ہیں یا بدون زحمت زیادہ ملتی ہیں؟ تھوڑا سا تدبر کریں، نعمت بھی پتہ لگ جائے تاکہ الجھا نہ رہے دیگر چیزوں میں۔ ہو سکتا ہے نا کہ یا اللہ تو نے زمین پہ تو بھیج دیا، لیکن زمین کی زندگی بسر کرنے کے جو وسائل ہیں انہیں حاصل کرنا اتنا مشکل کہ اصلاً مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں انسان بننے کی تیاری کروں۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ ادھر اب غور کریں، تھوڑی توجہ کریں۔ اس دنیا میں انسان کی جو زندگی بسر ہوتی ہے، اس زندگی بسر کرنے کے وسائل مہیا کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا کم وقت لگتا ہے؟ خود غور کریں کہ زیادہ وقت کس چیز میں لگتا ہے، کیونکہ انسان بننے کے لیے اس دنیا میں جب اللہ نے بھیجا، عقلی تقاضا تو یہی ہے کہ زمین ایسی سازگار ہوتی کہ انسان بننے کے موارد اور مواقع زیادہ ہوتے۔ جیسے ایک پودے کو آپ نرسری کے اندر رکھیں اور سارا اس کا اہتمام کریں اور پودے کے سازگار چیزیں رکھ دیں۔ اب ساری تو اس کی تربیت سے موافق چیزیں نہیں لائی جا سکتی، اس کی بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کے اندر اس کا مخالف نہ پیدا کرتے تو پھر اس کے اندر چیزیں ہی نہ جاتی۔ جیسے ابھی یہ کورونا نے تنگ کیا ہوا ہے تو کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ویکسینیشن کیا کام کرتی ہے؟
کیونکہ کرونا جب جائے گا تو کرونا سے مقابلہ کرنے والے جراثیم انسان کے اندر مدافع پیدا ہوں گے۔ ویکسینیشن یہ کام کرتی ہے، وہ پہلے چلی جاتی ہے اور ان جراثیموں کو بیدار کر دیتی ہے جس نے لڑنا ہے کرونا سے۔ اب جیسے ہی کرونا داخل ہوگا یہ پہلی حملہ کر کے اسے مار دیں گے قبل اس کے کہ نشوونما پائے۔ یہ ہے ویکسینیشن۔ لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ اللہ نے مبارزہ رکھا۔ نئی انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی جب تک اس سے لڑائی جنم نہیں لے گی۔ اس لیے زمین کی خلقت ہی کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے اللہ نے رکھی ہے کہ جس میں مبارزہ ہے، نزاع ہے، اس کے اندر ایک سکون کی حالت طاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کائنات کا کوئی بھی حصہ دیکھ لیں، وہ ایک حالت میں نہیں ہے۔ یہ مبارزے کی حالت، آپ کو ٹکراؤ کی حالت، نزاع کی حالت نظر آئے گی۔ خیر، ابھی یہ پہلے سوال ہم حل کر لیں تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ عقل کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے، اگر حیوانیت سے انسانیت کی طرف ہم نے قدم رکھنا ہے، ملکوت اور ہم نے علیین کی طرف جانا ہے، تو زندگی ایسی ہوتی کہ زندگی بسر کرنے کے وسائل تھوڑی محنت پہ حاصل ہو جاتے اور زیادہ وقت ہمارا ادھر لگ جاتا۔ لیکن ابھی ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ زیادہ وقت کس پہ لگ جاتا ہے؟ زندگی گزارنے کے وسائل پہ، اور تھوڑا وقت اس کے لیے۔ یہاں پہ بھی غور کریں، برعکس ہے۔ کسان جو ہے وہ بیج کو بوتا ہے یا بیج کے اندر حرکت بھی پیدا کرتا ہے، یا بو کے چلا جاتا ہے، پھر اسے جو حرارت ملنی ہے سورج کو پکڑ کے خود نکالتا ہے باہر، یا اللہ کی ذات نکالتی ہے؟ اسے جو پانی دینا ہے اتنی وسیع و عریض زمین پہ، وہ خود دیتا ہے، یا بادل جن کا کوئی وزن نہیں ہے اور جن کو قریب جا کے دیکھے نظر نہیں آتے صحیح طرح سے، وہ برساتے ہیں پانی؟ یعنی ایک عجیب چیز ہے جس کے اوپر آج سائنس بھی حیران ہے کہ ٹینکیوں کی ٹینکیاں کے اوپر لے جائیں نا اور برسائیں، اور سمندر اوپر لے جا کے برسائیں تو پھر بھی پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بادل کا ٹکڑا ہے، وہ پانی، اس کا پیٹ ہی نہیں خالی ہوتا پانی سے، اتنا برساتا ہے، اتنا برساتا ہے، نالے بھر جاتے ہیں، نہروں میں سیلاب آ جاتے ہیں، دریا سے پانی جھلک اٹھتا ہے، کتنا پانی اس کے اندر ہے۔ پھر اس بیج کے اندر شب و روز حرکت کس نے دی؟ اس زمین کو سازگار اس کے لیے کس نے کیا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انتم زارعون ام نحن زارع، انتم تزرعون ام نحن زارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ قرآن کی تعبیرات کے مطابق یہ کھیتی کون اگاتا ہے؟ اس پھل کے اندر آپ ایک انگور لیں، انگور جیسا بنا کے لائیں اور پوری دنیا کی توانائی لا کے اس کے اندر انگور جیسا رس برپا کر کے دکھائیں۔ ان سب باتوں کو چھوڑیں، یہ دنیا تو وسیع ہے۔ اپنے جسم کی مثال لے لیں، دل ہم چلاتے ہیں، گردے ہمارے ارادے سے اس کی حرکت ہے، پھیپھڑے ہماری مرضی سے چل رہے ہیں۔ آپ جس دن ایک نوالا اپنی مرضی اور ارادے سے کھانے لگ جائیں اور کہیں کہ اب میں نیت کرتا ہوں اپنے ارادے سے حلق سے گزاروں گا، اسی دن پھنسنا شروع ہو جائے گا۔ جس دن آپ یہ کہیں نا میں دیکھوں تو صحیح میرے دانت چباتے کیسے ہیں اور تجربہ کرتے رہیں، زبان دانتوں میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دانتوں کو بھی اس طور پہ رکھا، حلق کو اس طور پہ رکھا، نوالا لانے کے لیے تری ضروری ہے، وہ تری فوراً زبان کے اوپر ابھر آتی ہے۔ آپ ارادے سے جس دن تری لانے لگ جائیں زبانیں خشک ہو جائیں گی۔ اب مجھے بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت دنیا کے وسائل زندگی کو قریب کرنے کے لیے رکھا؟ اگر ایسا ہوتا تو ارادے سے نیندیں آتی ہیں، ابھی ارادے سے نیندیں آتی ہیں، ابھی ارادے سے بھوک لگتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے وہ جو زندگی بسر کرنی تھی وہ تو اللہ نے انتہائی قریب رکھ دی انسان کے، کہ اسے زیادہ زحمت اور مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ تھوڑی مشقت کرتا ہے اور اس کی زندگی کے دنوں سے زیادہ اللہ سامنے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ ایسے میں اب وہ انسانیت والے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے مشغول نہ ہو تو اس میں گویا کہ انسان کے رزق کا مسئلہ نہیں ہے، حرص کا مسئلہ ہے۔ گویا کہ انسان کی جاب کا مسئلہ نہیں ہے، نا امیدی اور مایوسی کا مسئلہ ہے۔ گویا کہ انسان کے لیے قلت زندگی، قلت روزی مسئلہ نہیں ہے، انسان کے لیے مسئلہ شہوات ہیں۔
اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی، اور اسی پہ اختتام ہم کرتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے انہیں حاصل کرے، ہدف کیا تھا، انسان بنے اور سازگار ترین زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ، واجب ہے ہر عاقل کے لیے کہ جس ہدف کے لیے آیا ہے اس میں انسان مشغول ہو جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔